صفحہ نمبر 236 سوال 1 فقہ کی تعریف کیجیے، اسلامی فقہ کے مصادر اور اس کا تاریخی ارتقا بیان کریں۔ نمبر 2 تاریخی فقہ پر بحث کیجیے۔ جواب، فقہ کے لغوی معنی شق اور فتح کے ہیں، جیسا کہ علامہ زمخشری لکھتے ہیں، فقہ کی حقیقت تحقیق کرنا اور مشکل مسائل کی گروہ کو کھولنا ہے۔ فقہ سے مراد وہ ضمنی قواعد ہیں جو ایک متشدد قوم کی طباع خصوصیت کے مطابق قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں مرتب کیے جاتے ہیں۔ اسلامی فقہ کے مصادر قرآن، اسلامی فقہ کا پہلا ماخذ قرآن مجید ہے۔ یہ اسلامی قانون کا اصل ہے۔ اس میں شریعت کی بنیادی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اسلامی شریعت میں قرآن مجید کی وہی حیثیت ہے جو ملکی قوانین میں دستور کی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں تمام احکامات اجملاً بیان کر دیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کی اصل اور حقیقی سرچشمہ ہدایت ہونے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر حق مطلب قرآن ان کی خواہشات کے مطابق ہوا تو آسمان اور زمین اور جو کوئی ان کے درمیان اندر ہے بگڑ جاتے۔ سورہ مومنون۔ ان کے درمیان اس کے قرآن مطابق فیصلہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا، اور اس کو چھوڑ کر جو تیرے پاس حق آیا ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔ المائدہ۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کریں بس وہی ظالم ہے۔ المائدہ۔ سنت و حدیث فقہ اسلامی کا دوسرا ماخذ ہے۔ قرآن مجید میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان کی تشریح و توصیف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل کی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، ہم نے تیری طرف ذکر قرآن نازل کیا تاکہ تو اس کی تعلیم وضاحت سے بیان کرے جو ان کی طرف اتارا گیا ہے۔ النحل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، مجھے کتاب اور اس کی مثل دی گئی ہے۔ سنت اور حدیث کو قرآن مجید نے خود اسلامی فقہ کو ماخذ قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول میں عمدہ نمونہ ہے۔ الحزاب۔ رسول جو تمہیں دے لے لو اور جس سے منع کرو سے رک جاؤ۔ الحشر۔ خلفائے راشدین بھی حدیث و سنت کو فقہ اسلامی کا ایک اہم مصدر خیال کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 237 روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو گورنر بنا کر بھیجا تو ان سے پوچھا کہ اگر تمہارے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہے تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا۔ پوچھا اگر کتاب اللہ میں اس کا ذکر نہ ہو تو؟ جواب دیا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کروں گا۔ پوچھا اگر سنت میں نہ پاؤ تو؟ انہوں نے جواب دیا تو اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شاباش دی۔ اجتہاد۔ فقہ اسلامی کا تیسرا ماخذ اجتہاد ہے۔ یہ لفظ جہد سے مشتق ہے جس کے معنی انتہائی کوشش کے ہیں، لیکن شرعی اصطلاح میں اجتہاد اس انتہائی کوشش کا نام ہے جو ایک مفتنن کتاب اور سنت کی روشنی میں شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اجتہاد کی بنیاد قرآن مجید اور حدیث میں ہے۔ قرآن مجید نے بار بار مذہبی اور دنیاوی امور میں عقل اور تدبر سے کام لینے کی ترغیب دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی حاکم فیصلہ دینے میں صحیح اجتہاد کرے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ مجتہد کے اوصاف: نمبر 1 قرآن اور حدیث پر گہری نظر رکھتا ہو۔ نمبر 2 پیش آمادہ حالات و مسائل کے مادہ اور مالیہ کو اچھی طرح جاننے والا ہو۔ نمبر 3 عربی زبان سے واقف ہو۔ نمبر 4 متقی ہو۔ نمبر 5 صحابہ، تابعین اور فقہاء سلف کے اقوال اور آراء کا علم رکھتا ہو۔ اجتہاد ایک عالم دین کی رائے جو کتب، سنت اور نظائر اور قیاسات پر مبنی ہوتی ہے۔ اس کی حیثیت نص کی نہیں ہے، اس میں غلطی کا بھی کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اجماع۔ فقہ اسلامی کا چوتھا ماخذ اجماع ہے، اور اجماع نام ہے کسی جگہ پر ایک زمانے کے فقہاء مجتہدین کے متفق ہو جانے کا۔ اجماع کا اسلامی قانون کا ماخذ ہونے کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید میں ہے، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اور اپنے محبین سے صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ النساء۔ صفحہ نمبر 238 حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب مقدمات پیش ہوتے تو وہ قرآن مجید کے ذریعے ان کا فیصلہ صادر فرماتے۔ اگر قرآن مجید میں نہ ملتا تو سنت اور حدیث سے کام لیتے۔ اگر ان سے بھی مسئلہ حل نہ ہوتا تو اہل ان کو جمع فرماتے اور ان سے مشورہ فرماتے، اور جب وہ کسی امر پر اتفاق فرما لیتے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس کے مطابق فیصلہ فرما دیتے۔ یہی طریقہ کار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ قیاس۔ فقہ اسلامی کا چوتھا ماخذ قیاس ہے۔ قیاس نام ہے کسی امر کا جو شرعی حکم ہے، وہی حکم کسی علت مشترکہ کی بنا پر کسی دوسرے امر کا قرار دینا۔ فقہ احکام کے اثبات کے لیے قیاس کا مرتبہ قرآن سنت و اجتماع کے بعد آتا ہے۔ قیاس کے جواز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں سوائے علم والوں کے اور کوئی نہیں سمجھتا۔ عنکبوت۔ شرائط قیاس۔ نمبر 1 جس نص سے قیاس کیا جاتا ہے اس کا حکم خاص واقعات اور حالات پر مبنی نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2 علت ایسا وصف ہو جو شرعاً قابل اعتبار ہو اور بالکل صریح واقعہ ہو۔ نمبر 3 اصل اور فرع میں ایک ہی وصف موجود ہے۔ نمبر 4 جو حکم قیاس سے استخراج کیا جائے اس کی وجہ نص کے حکم میں تبدیلی نہ واقع ہونی چاہیے۔ نمبر 5 جو حکم قیاس سے استخراج کیا جائے اس کی نوعیت نص کے احکام کے مماثل کی ہونی چاہیے۔ کسی نص کے محض الفاظ پر قیاس کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ سوال: فقہ کے مختلف مسالک پر تفصیلاً تبصرہ کیجیے۔ جواب: فقہ حنفی مسالک کوفہ میں پیدا ہوا۔ مذہب حنفی کے بانی حضرت امام ابو حنیفہ نعمان ثابت رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نعمان ثابت رضی اللہ عنہ۔
حضرت امام صاحب کی ولادت 699 میں ہوئی۔ امام صاحب نے فقہ کی مجتہدانہ تحقیق کے لیے علم حدیث کی طرف توجہ کی۔ حضرت امام صاحب نے فقہ کے اصول اور ضوابط مہین کیے، مسائل حل کرتے وقت عقل، رائے، قیاس اور استحسان سے کام لی۔ اس وجہ سے آپ کے مسئلے کا نام اہل رائے مشہور ہو گیا۔ امام صاحبہ نے 767 میں وفات پائی۔ حنفی مذہب خلفائے عباسیہ کا سرکاری مذہب رہا ہے۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ اور مصر اور لبنان میں حنفی مسلک چلا آ رہا ہے۔ حکومت تیونس، اہل افغانستان، ترکستان، ہندو پاک میں یہی مذہب غالب ہے۔ صفحہ نمبر 239 فقہ حنفی کی مقبولیت کی وجوہ حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، اس کے مسائل و حکم مصالح پر مبنی اور روایت کے ساتھ اصول روایت کے عین مطابق ہے۔ نمبر 2، فقہ حنفی آسان اور یسرا العمل ہے۔ نمبر 3، فقہ حنفی میں معاملات کے حصے میں وسعت اور استحکام جو تہذیب و تمدن کے لیے بہت ضروری ہے، دوسرے تمام فقہوں سے زیادہ ہے۔ نمبر 4، فقہ حنفی نے غیر مسلم رعایا کو فیاضی سے حقوق بخشے، جس سے نظام حکومت میں بڑی آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ احکام منصوصہ میں امام ابو حنیفہ کا پہلو مدلل ہوتا ہے۔ مشہور کتب: جامع ذخیر، جامع کبیر، مبسوط زیادات، صحیح الصغیر، صحیح الکبیر، امالی محمد، کتاب الخراج۔ مذہب مالکی مولد مدینہ ہے۔ یہ شہر عہد نبوی میں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تک بلاد اسلامیہ کا علمی گہوارہ رہا ہے۔ اس کے بانی حضرت امام مالک ہیں۔ آپ 713 میں مدینہ میں پیدا ہوئے۔ تقریباً 50 سال تک امام صاحب مستند افتدا متمکن رہے۔ امام صاحب اپنے فتاوی کی بنیاد قرآن مجید اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں پر جو ان کے نزدیک صحیح تھیں رکھتے۔ اس کے بعد قیاس و مرسالہ پر عمل کرتے۔ فتویٰ دیتے وقت بہت احتیاط اور عزم سے کام لیتے۔ آپ نے 795 میں وفات پائی۔ مالکی مذہب حجاز، مغرب اقصی، اندلس، الجزائر، تیونس، طرابلس، بلاد مصر، سوڈان، بحرین اور کویت میں پھیلا ہے۔ مشہور کتاب: مدونہ کے علاوہ مشہور کتب حسب ذیل ہے: مختصر کبیر، مختصر اوسط، مختصر صغیر، کتاب المسعود علیہ مذہب المالکیہ۔ مذہب شافعی مذہب کے بانی امام محمد بن ادریس شافعی 767 میں یعنی کہ 767 میں غزہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے کتاب، سنت، اجماع اور قیاس چاروں مصادر سے فقہی مسائل کو حل کیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جو شخص علم دین کے متعلق قلم اٹھاتا ہے اس کی گردن امام شافعی کے احسان کے نیچے ہے۔ حضرت امام صاحب نے 819 یعنی کہ 819 میں مصر میں وفات پائی۔ یہ مذہب سب سے پہلے مصر میں پھیلا، پھر عراق میں، پھر بغداد میں اور خراسان میں۔ اس مذہب کے مقلدین شام، لبنان، انڈونیشیا، حجاز، ایران اور پاکستان میں ہے۔ صفحہ نمبر 240 مشہور کتب: رسالہ فی عدالۃ الاحکام، کتاب العلام، فقہ شافعی میں حرمہ بن یحییٰ کی کتاب، یوطیہ کی مختصر کبیر، مختصر ذخیر، کتاب الفرائض، مصنی کی مختصر ذخیر، جامع کبیر، جامع ذخیر، بیان فی الدلائل، اعلام فی اصول الاحکام، شرح رسالہ شافعی اور کتاب الفرائض۔ فقہ حنبلی: امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل حنبلی مذہب کے بانی ہیں۔ آپ 164 یعنی کہ 164 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ امام ابو عبداللہ بن حنبل فقہی مسائل کا استنباط قرآن، حدیث، اقوال و افعال صحابہ کرام اور قیاس سے کرتے ہیں۔ امام صاحب کی فکر پر حدیث کا رنگ غالب ہے، اس وجہ سے بعض علماء نے آپ کو زمرہ محدثین میں شامل کیا ہے۔ آپ 241 یعنی کہ 241 میں وفات پا گئے۔ امام صاحب کا مسلک بہت سادہ اور آسان ہے، اس پر حدیث کا رنگ غالب ہے۔ روایت اور عقل وجہ سے بہت کم کام لیا گیا، قیاس سے وہ بوقت ضرورت بدرجہ مجبوری کام لیتے ہیں۔ مشہور کتب: اشرام نے کتاب السنن لکھی ہے۔ ابن راہویہ بھی فقہ میں کتاب السنن تالیف کی ہے۔ اہل شیعہ کے 3 فقہی مدرسہ ہائے فکر مشہور ہے۔ شیعہ امامیہ: یہ فرقہ 12 اماموں کا قائل ہے، جس کی وجہ سے اثنا عشریہ کہلاتا ہے۔ فرقہ اثنا عشری کے سب سے زیادہ مشہور مجتہد اور فقیہ حضرت ابو جعفر صادق رحمۃ اللہ ہے۔ فرقہ اثنا عشریہ کے فقہ کے 4 اصول ہیں: قرآن، سنت، حدیث، اجماع اور عقل۔ اس فرقہ کے نزدیک کسی جماع کا کسی مسئلے پر اتفاق کر لینے کا نام اجماع ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتفاق امام معصوم کی رائے سے ہم آہنگ ہو۔ اس فرقہ کی مشہور کتب مندرجہ ذیل ہیں: کتاب شرائع الاسلام، جواہر الکلام، تذکرہ الفقہاء، کتاب مفتاح الکرامہ، شرح قواعد العلامہ، تصنیف محمد حواد، کتاب و مسائل شیعہ الاصائل الاشعریہ۔ شیعہ زیدیہ: یہ مذہب امام سید بن علی کی طرف منسوب ہے۔ اس مذہب کے سب سے بڑے داعی اور مصنف حسن بن علی ہوئے ہیں۔ مشہور کتب درجہ ذیل ہیں: الجمعہ، الفروض، النذیر، شرح مجموعہ الفقہ الکبیر۔ شیعہ اسماعیلیہ:
یہ فرقہ چوتھی صدی میں مصر میں ظاہر ہوا اور امام اسماعیل کی طرف منسوب تھا۔ چھٹی صدی میں یہ وہاں سے ختم ہو گیا۔ اس فرقے کی دو شاخیں اسماعیلیہ شرقیہ، اسماعیلیہ غربیہ۔ اسماعیلیہ شرقیہ کا مرکز ہندوستان ہے، اس کے مقتد ایران اور وسط ایشیا میں پائے جاتے ہیں۔ اسماعیلیہ غربیہ جنوبی عرب کے علاقہ میں خلیج فارس کے ارد گرد اور شام میں حماتا اور لازکیہ کے پہاڑی علاقوں میں آباد ہے۔ اس فرقہ کی مشہور کتاب دعائم الاسلام ہے۔ سوال: مذہب شیعہ اور خوارج کے حالات بیان کیجیے۔ جواب: شیعہ مسلمانوں کے سیاسی فرقوں میں سے قدیم ترین فرقہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں عبداللہ بن سبا یہودی نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اس خیال کو ہوا دینی شروع کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی وصیت کی تھی۔ ساتھ ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اعمال کا خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ آخر سبائی تحریک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سبب بنی اور ان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا لیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ہی امت مسلمہ میں اختلاف اور خانہ جنگی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس نازک دور میں حضرت علی نے نہایت ہی تدبر اور ہوشمندی سے کام لیا اور انتشار کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ چونکہ شہادت نے مسلمانوں میں غلط فہمیاں پیدا کر دی تھی، اس وجہ سے اسلامی سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی۔ ایک حصہ کے امیر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہو گئے اور دوسرا حصے کے لیے امیر خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ وقت کے ساتھ ساتھ شیعان علی پر مذہبی رنگ چڑھانا شروع ہو گیا اور کچھ اصول مرتب کر لیے گئے۔ اصول شیعہ: نمبر 1، امامت۔ یہ وہ امتیازی اصول ہے جو شیعہ فرقہ اور دوسرے اسلامی فرقوں کے درمیان حد فاصل ہے۔ محمد حسین آل قاصف الخطا لکھتے ہیں، امامت وہ منصب الہی ہے جو نبوت کی طرح پروردگار عالم کی جانب سے ہدایت خلق کے لیے عطا ہوتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا اصول یہ کہ امام معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ نمبر 3، امام کی معرفت جزو ایمان ہے۔ نمبر 4، امامت کے اقتدار صرف حضرت علی اور ان کی اولاد ہے۔ نمبر 5، امام کا انتخاب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سب شیعہ ایک ہی قسم کے نہ تھے، بعض غالی تھے جو حضرت علی اور ان کی اولاد کے تعریف میں مبالغہ آمیزی سے کام لیتے تھے۔ صفحہ نمبر 242۔ بعض اعتدال پسند تھے جو تفصیل علی کے باوصف کسی صحابی کو کافر نہ کہتے تھے اور نہ حضرت علی کو تقدس کا وہ درجہ دیتے تھے جس سے آپ کا فرق البشر ہونا لازم ہے۔ جب حضرت علی اپنے رب سے جا ملے تو شیعہ مذہب مندرجہ ذیل بالا فرقوں میں بٹ گئے۔ یہ دونوں قسم کے شیعہ اہل بیت سے شدید محبت رکھنے اور ان کی طرفداری میں ایک دوسرے کے ہمنما تھے۔ عموی دور خلافت حضرت علی کے اعزاز و احترام میں مزید اضافہ کا موجب ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امیر معاویہ کے زمانے میں خطبہ پڑھنے کے بعد حضرت علی پر لعنت بھیجی جاتی۔ اس سے بڑھ کر یزید کے دور خلافت میں حضرت امام حسن اور حسین شہید کر دیے گئے۔ حضرت حسین اور علی کی بیٹیاں قیدی ہوئیں، دربار یزید میں پہنچائی گئیں۔ اس سے لوگوں کے رنج و غم کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور ان لوگوں کو زیادہ احترام کی نگاہ سے دیکھنے لگے جن پر اموی کے مظالم ڈھا رہے تھے۔ شیعہ کے اہم فرقے مندرجہ ذیل ہیں۔ فرقہ سبائیہ، یہ عبداللہ بن سبا کے متبع ہے۔ نمبر 2، غرابیہ، یہ بھی شیعہ کا ایک خالی فرقہ ہے۔ یہ حضرت علی کو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً افضل قرابت دیتے ہیں۔ یہ الزام باطل کا شکار تھے، نبی دراصل حضرت علی تھے مگر جبرائیل غلطی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گیا۔ فرقہ کیسانیہ کی مختار بن عبیس کافی کے پیروکار تھے۔ ان کے عقیدے کی سازش ہے کہ امام ایک مقدس انسان ہوتا ہے، امام گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، رجعت امام کا ایک اعتقاد رکھتے ہیں، یہ بدع کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ کیسانیہ تناسخ ارواح کے قائل ہیں۔ نمبر 4، زیدیہ، یہ فرقہ امام زید بن علی کی طرف منسوب ہے۔ نمبر 5، امامیہ، یہ فرقہ 12 اماموں کا قائل ہے جس کی وجہ سے اثناء عشریہ کہلاتا ہے۔ نمبر 6، اسماعیلیہ، یہ امام اسماعیل کی طرف منسوب ہے۔ خوارج اور شیعہ دونوں فرقے حضرت علی کے عہد خلافت میں منصۂ شہود پر ہے۔ حضرت علی کے لشکر میں خوارج کا حضور اس وقت ہوا جب صفین کے مقام پر ان میں اور حضرت معاویہ میں گھمسان کا رن پڑا۔ جب یہ معاویہ لڑائی سے تنگ آ گئے تو تحکیم کے نظریے نے آپ کی گلو خلاصی کرائی۔ حضرت معاویہ کے رفقا نے قرآن نیزوں پر بلند کیے جو اس بات کی جانب اشارت ہے کہ قرآن کو حکم مان دیا جائے، مگر حضرت علی لڑائی پر مصر رہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ فرما دے۔ 243، جب آپ کے لشکر کے عراقی گروہ خوارج نے فوراً لڑائی بند کر دی اور کہا کہ ہمیں قرآن مجید کا فیصلہ منظور ہے۔ حضرت علی نے بہت سمجھایا کہ شامی فوج نے محض تمہارے دباؤ کی وجہ سے یہ چال چلی ہے، لڑائی بند نہ کرو، لیکن عراقی فوج نے ایک نہ سنی اور کہا کہ اگر تم نے قرآن مجید کا فیصلہ نہ مانا تو ہم الگ ہو جائیں گے اور آپ سے لڑیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عراقیوں کے اصرار پر راضی ہو گئے۔ تحکیم کا آخری فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت علی کو خلافت سے علیحدہ کر دیا گیا اور معاویہ باہر رہے۔ اسی وقت عراقیوں میں سے ایک گروہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ تم نے انسانوں کو ثالث بنایا۔ حضرت علی نے انہیں بہت سمجھایا کہ تمہارے سر پر ہی تم نے ایسا کہا۔ تب انہوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے کفر کیا، تم بھی اقرار کرو تم نے کفر کیا۔ عرب کے بدو بھی ان کے ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ لا حکم الا اللہ کنارے کو اپنا شعار بنا حضرت علی کے خلاف لڑائی کا آغاز کر دیا۔ یہ الفاظ ہر آن ان کے پیش نظر رہتے، یہی ان کا دین تھا۔ عقائد و افکار، ان کے چند مخصوص معتقدات و افکار ذیل میں روشنی ڈالیں گے۔ نمبر 1، خلیفہ کا تقرر آزادانہ انتخاب سے ہونا چاہیے جس میں تمام مسلمان حصہ لیں۔ نمبر 2، خلافت کسی عرب خاندان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ نمبر 3، امامت واجب نہیں، مصلحت و ضرورت پر منحصر ہے۔ نمبر 4، خوارج ہر گناہ کو کافر سمجھتے تھے۔
خصوصی اوصاف: نمبر 1 فصاحت و بلاغت، طاقت لسانی اور خوش بیانی۔ خوارج کا خصوصی وصف تھا، وہ بے حد نڈر اور بے باک واقع ہوئے تھے، کسی سے ڈرتے نہ تھے۔ نمبر 2 خوارج علوم، کتاب و سنت، فقہ الحدیث اور آثار العرب کو بڑی ذہانت و فطانت اور بیداری مغزی کے ساتھ حاصل کرتے تھے۔ جدل و مناظر، شعر و شاعری اور ادبیانہ اقوال و آثار خوارج کا محبوب مشغلہ تھا۔ نمبر 3 خوارج کے مناظرات و مناقشات پر تہذب کا رنگ نمایاں تھا۔ نمبر 4 ظواہر قرآن سے تمسک کرتے تھے، اس کے معنی و مفہوم کی گہرائی میں اترنے کی کوشش نہ کرتے تھے۔ خوارج کے فرقے ازراقہ، بختار، صخریہ، اجارتہ، عباسیہ، یزیدیہ، مامونیہ۔ امام ابو منصور بختاری نے اپنی کتاب الفرق بیان الفرق میں خوارج کے یزید اور مامونیہ فرقوں کو خارج الاسلام قرار دیا ہے۔ سوال: مندرجہ ذیل مذہبی فرقوں کے حالات بیان کیجیے۔ جواب: معتزلہ۔ بعض علماء کے نزدیک یہ فرقہ حضرت علی کے اس لشکر سے پیدا ہوا جو سیاسی حال سے لاغ ہو گیا۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ جب واصل اس فرقہ کے بانی حضرت حسن سے لاغ ہو گیا تو انہیں معتزلہ کے نام سے یاد کیا جانے لگا، لیکن بعض مستشرقین کا کہنا ہے کہ یہ فرقہ معتزلہ اس لیے کہلایا کہ یہ لوگ بڑے متقی، پارسا اور لذات دنیا سے کنارہ کشی کرتے رہتے تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس فرقے کے سب لوگ ایسے نہ تھے، اس میں نیکوکار بھی تھے اور بدکار بھی۔ معتزلہ کے اصول خمسہ: اس فرقہ کے 5 اصول ہیں: توحید، عدل، وعدہ وحید، بین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ نمبر 1 توحید۔ ویسے تو ہر فرقہ اسلام توحید کا قائل ہے، لیکن معتزلہ فرقہ دوسرے فرقوں سے ہٹ کر تشریح و توسیع کرتا ہے۔ ان کے نزدیک ذات الہی صفات سے منزہ و پاک ہے، ان کے نزدیک صفات بذات خود قائم نہیں بلکہ عین ذات الہی ہے۔ نمبر 2 عدل۔ یہ فرقہ کہتا ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال و افعال کا خود خالق ہے، اس وجہ سے وہ اپنے اعمال و افعال کا خدا کے سامنے جواب دہ ہے اور خدا تعالیٰ ان کے اعمال و افعال کے مطابق جزا و سزا دے گا، یہی خدا کا عدل ہے۔ نمبر 3 وعدہ وحید۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے جو اعمال صالحہ پر جزا دینے کا وعدہ کیا وہ اعمال سیئہ پر توحید وحید ہے، وہ پوری ہوگی۔ کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں۔ توبہ کی قبولیت کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ ایمان صرف دل کی گواہی کا نام نہیں ہے بلکہ نیک کام بجا لانے کا بھی ہے۔ نمبر 4 بین کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ مومن ہے اور نہ کافر بلکہ فاسق ہے، اس کی حالت ایمان اور کفر کے درمیان ہے۔ نمبر 5 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ معتزلہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ضروری قرار دیتے ہیں کیونکہ قرآن حکیم میں آتا ہے: تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ آل عمران۔ صفحہ نمبر 245۔ فرقہ معتزلہ کی نمایاں خصوصیات: نمبر 1 آزاد روی۔ یہ لوگ بحث و تحقیق، وزن عدلہ اور امور میں بحث میں خود سوچ و بچار کے عادی تھے، دوسرے کے پیچھے چلنے کے قائل نہ تھے، یہ آراء کا احترام کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کی تقلید بھی نہ کرتے تھے۔ ان کی روش کا محور یہ تھا کہ اصول دین میں اجتہاد سے کام لینے کا ہر شک مخالف ہے۔ نمبر 2 عقلی علوم۔ معتزلہ کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ وہ اثبات عقائد میں عقل پر اعتماد رکھتے تھے، تاہم قرآن سے بھی مدد لیتے تھے تاکہ جادہ اعتدال سے ہٹنے نہ پائیں۔ حدیث پاک کو وہ زیادہ جانتے ہی نہ تھے، اس لیے کہ نہ وہ عقلیات میں حدیث سے حجت لاتے نہ اس سے استدلال کرتے تھے۔ نمبر 3 فصاحت و بلاغت۔ معتزلہ کی تیسری خصوصیت ان کی زبان آوری، شریں بیانی اور قادر الکلامی تھی۔ ان میں ایسے لوگ تھے جو بلند آنکھ خطیب تھے، جد و پیکار کے فن سے واقف تھے۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی قدرت، ارادہ، سمع و بصر، کلام اور دیگر صفات کو صفات معنی کہا جاتا ہے۔ جب معتزلہ کا دور آیا تو وہ صفات معنی کی نفی کرنے لگے۔ جن صفات کا ذکر قرآن میں آیا ان کی تعویل انہوں نے یہ کہا کہ یہ ذات بار الہی کے اسماء میں صفات نہیں۔ نفی صفات کے ضمن میں جب انہوں نے کلام کا انکار کر دیا تو اس سے بار تعالیٰ کا متکلم ہونے کی بھی نفی ہوگی۔ معتزلہ کا یہ قول ہے کہ کلام اللہ پیدا کرتا ہے، وہ قرآن خدا کی مخلوق ہے۔ افکار معتزلہ کا خلاصہ: نمبر 1 معتزلہ عقائد سے متعلق نصوص قرآنیہ پر فلسفیانہ نگاہ ڈالتے ہیں اور ان حقائق کے فہم و ادراک میں غوطہ زن ہوتے ہیں۔ اس طرح نہ شریعت کا دامن ہاتھ سے چھوٹ پاتا ہے، نہ نسوخ کی پیروی میں فرق آتا ہے۔ نمبر 2 معتزلہ ہی نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کیا۔ دفاع اسلام کی خاطر زنانہ نکاح، ملاحدہ اور کفار کے سامنے سینہ سپرد ہو گئے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے پہلے ان کی بہت مخالفت کی تھی اور بعض کو قید و بند کی صعوبتوں سے دوچار کیا۔ آخر کار جب دیکھا کہ معتزلہ بت پرست فرقوں کے خلاف سرفراہ رہتے ہیں، اس طرح دین اسلام کی مدافعت کرتے ہیں تو انہیں رہا کر دیا۔ صفحہ نمبر 246۔ نمبر 3 بلا شبہ معتزلہ میں علمی اور فکری شذ و ضعف پایا جاتا ہے، مگر فکر و شذ و ضعف کا اس شخص میں پایا جانا ضروری ہے جس نے عقل کی باغ ڈور کو ڈھیلا چھوڑ دیا ہو، اگرچہ وہ نصوص کا دامن بھی تھامے رہتا ہو۔ معتزلہ کے اہم فرقے واصلیہ، بزیلیہ، نظامیہ، حاتیہ، بشریہ، محمدیہ، مزادریہ، سمامیہ، ہشامیہ، جہوزیہ، خیاطیہ، جبائیہ۔ عقائد:
معطل، نہ تو قیامت کے دن رویت باری تعالیٰ بالابصار کی قائل ہے، نہ شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قائل ہے، نہ عذاب قبر کو تسلیم کرتے ہیں، قرآن مجید کو مخلوق سمجھتے ہیں اور حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اشارہ فرقہ اشارہ کے بانی محمد عبد الحسن الشعری ہیں۔ امام صاحب 260 یعنی کہ 260 میں بصرہ میں پیدا ہوئے اور 330 یعنی کہ 330 میں وفات پائی۔ امام صاحب کے استاد ابو علی جبائی تھے۔ امام صاحب پہلے معتزلہ عقائد کا پرچار کیا کرتے لیکن زمانہ شاگردی اپنے شاگرد کی طرف سے مناظرہ کیا اور بعد ازاں ان کا ذہنی میرا محدثین اور فقہ کی جانب بڑھاتا چلا گیا اور معتزلہ اور محدثین کی عقائد کا موازنہ نہ کرنے پر وہ گوشہ خلوت میں چلے گئے۔ ایک مدت تک غور و فکر کیا اور اس نتیجہ پر پہنچے کہ محدثین کی عقائد صحیح ہیں۔ ابن عساکر نے اشارہ کے عقائد کو بالتفصیل بیان کیا۔ ان کی تعداد 24 ہے، لیکن امام اشارہ کی دینیاتی اندیے کو اور عقلی اسلام سے نے زبردست اختلاف تھا، اس کو واضح کرنے کے لیے ان میں سے چند ایک کا مجمل ذکر کافی ہے۔ توحید الہی اور نبوت محمدی پر ایمان اقرار کرنے کے بعد جن پر تمام مسلمان متفق ہیں، مالک شاعرہ اپنے عقائد کو یوں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہم اقرار کرتے ہیں کہ جنت اور جہنم حق ہے۔ نمبر 2 یوم حساب کا آنا یقینی ہے۔ نمبر 3 لا ریب خدا مردوں کو قبر سے اٹھائے گا۔ نمبر 4 انسانوں کی آنکھوں کو اپنا جلوہ دکھائے گا۔ نمبر 5 قرآن اور اس کا ہر لفظ غیر مخلوق ہے۔ نمبر 6 دنیا کا کوئی واقعہ چاہے وہ اچھا ہو یا برا خدا کے ارادے کے بغیر وجود میں نہیں آتا، اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی۔ صفحہ نمبر 247۔ نمبر 7 قادر مطلق اپنے بندوں کے افعال ان کے نتائج واقف سے واقف ہے، ان افعال سے بھی واقف ہے جو وجود میں نہیں آئے۔ نمبر 8 تمام اعمال انسانی کا موجد خدا ہے۔ نمبر 9 انسان میں یہ ہمت نہیں کہ کوئی چیز پیدا کر سکے۔ نمبر 10 انسان اس کی قابلیت نہیں رکھتا کہ مشیت الہی کے بغیر کوئی ایسا کام کر سکے جو اس کی روح کے حق میں نفع بخش ہے یا ایسے کام سے بچ سکے جو اس کے لیے منصر ہے۔ نمبر 11 ہم جانتے ہیں کہ خدا ان مومنوں کو جن سے گناہ سے زد ہوئے عذاب نار سے نجات بخشے گا۔ نمبر 12 یوم حشر پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 13 ہمارا عقیدہ ہے کہ دجال کا ظہور ہوگا۔ نمبر 14 منکر و نکیر قبر میں مواخذہ کریں گے۔ نمبر 15 ہم معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معتقد ہیں۔ نمبر 17 تمام برے خیالات شیطان کے پیدا کیے ہوئے۔ نمبر 18 ہمارا عقیدہ کہ امام پر حق کے خلاف بغاوت کرنا گناہ ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ بقیہ 247 تصوف تعریف تصوف دل کو مخلوقات کی منافقت سے پاک کرنے، طبعی ابتدائی اخلاق سے ترقی کرنے، بشری خواہشات کو بجھانے، نفسی و عادی سے اجتناب کرنے، صفات روحانیہ سے ہمکنار ہونے، علوم حقیقت سے تعلق پیدا کرنے کا نام ہے۔ آغاز تصوف کا آغاز 2 صدی عیسوی میں ہوا جب مسلمان روحانی دولت کو چھوڑ کر حرص، شمع اور جلب زر کا شکار ہو چکے تھے۔ لوگوں کو حرص اور طمع کے دیو کے جنگل سے نجات دلانے کے لیے صلح اور تقیہ میں یہ تحریک پیدا ہوئی کہ محبت مال سے اجتناب کر کے ان کے لیے اسوہ حسنہ قائم کیا جائے اور سنت نبوی اور اسوہ صحابہ پر جلایا جائے۔ اس قسم کے لوگوں کو صوفی کے نام سے پکارا جانے لگا۔
مولانا جامی سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا شخص جس نے تصوف کی تعلیم دی ذوالنون مصری تھے۔ ان کی تعلیمات کو جنید البغدادی احاطہ تحریر میں لائے۔ ان کی تبلیغ ابو بکر شبلی نے کی۔ ان کی صفحہ نمبر 248 تعلیمات کو ابو نصر سراج نے اپنی کتاب للموح میں اور ابو القاسم الکشیری نے اپنے رسائل میں قلم بند کی۔ حضرت امام غزالی نے اسے فلسفہ کا رنگ دیا۔ طبقات حضرت شیخ ہجویری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں اہل تصوف کی 3 طبقات صوفی، متصوف اور متصوف بیان فرمائے ہیں۔ صوفی وہ ہے جو اپنے نفس سے فانی ہو، حق میں زندہ اور باقی ہو، اور مادیت سے گزر کر حقیقت رسائی حاصل کر چکا ہو۔ متصوف وہ ہے جو معاہدے کر کے یہ راہ طے کر رہا ہو اور اس منزل تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش میں ہو۔ متصوف وہ ہے جو محض جان و مال کے لیے دنیا طلبی کی خاطر اپنے کو صوفیہ متصوف کے مشابہ بنا دی۔ نظریات مختلف صوفیہ اکرام کے مختلف نظریات ہیں، لیکن بعض ایسے نظریات ہیں جو سب صوفیہ اکرام کے مشترک نظر آتے ہیں۔ خدا کا تخیل اسلام کا بنیادی عقیدہ وہ وحدت باری تعالیٰ ہے۔ اس امر پر مسلمانوں کے تمام فرقے متفق خیال ہے۔ خالق اور مخلوق کے باہمی تعلقات کی نوعیت پر البتہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ نمبر 1 ایجادیہ۔ اس مسئلے کے ماننے والوں کے مطابق کائنات کی تخلیق لا شے سے ہوئی ہے اور خالق کا جو ہر مخلوقات سے جدا ہے۔ یہ نظریہ ہمہ از وسط کے قائل ہے۔ کلمہ لا معبود الا ہوا ہے۔ اس نظریے کے مطابق انسان اور خدا کا تعلق خالق اور مخلوق، حاکم اور محکوم سا ہے۔ نمبر 2 وجودیہ۔ اس مسئلے کے ماننے والوں کے مطابق کائنات میں جز خدا کے اور کچھ نہیں ہے۔ خالق اور مخلوق کا جوہر ایک ہے۔ یہ نظریہ ہمہ اوست کے قائل ہے۔ ان کا کلمہ لا موجود الا اللہ ہے۔ یہ لوگ کائنات کی ہر چیز میں خدا کا ظہور دیکھتے ہیں۔ نمبر 3 شہودیہ۔ اس مسئلے کے ماننے والے شہودی کہلاتے ہیں۔ اس مسئلے کے بانی شیخ رکن الدین تھے۔ یہ گروہ ہمہ اندر اوست کا قائل ہے۔ ان کے نزدیک کائنات کی حیثیت ایک آئینہ کی سی ہے جن میں صفات باری تعالیٰ کا عکس نظر آتا ہے۔ یہ لوگ لا مشہود الا اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ نمبر 4 بیعت۔ تصوف میں بیعت کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت اے مسلمانوں اللہ سے ڈرتے رہو اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ ڈھونڈو میں لا وسیلہ سے مراد تصوف نے وسیلہ مرشد لیا ہے۔ حالانکہ بعض علماء کے نزدیک وسیلہ پیروی رسول اور عمل صالح کا نام ہے۔ اس بیعت کے بعد صوفیہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے اور ان میں شدید اختلاف نے راہ پا لی۔ صفحہ نمبر 249 نمبر 5 ربانیت۔ اہل تصوف کے ذریعے مسلمانوں میں ربانیت نے رواج پا لیا، حالانکہ قرآن مجید اور احادیث میں ربانیت اختیار کرنے سے منع کر دیا گیا۔ نمبر 6 قبر پرستی۔ محفلوں کا اہتمام اولیاء کے مزارات پر ہونے لگا، اس سے قبر پرستی بھی رائج ہوگی۔ جو لوگ زندگی میں مقرب الہی سمجھے جاتے تھے، مرنے کے بعد بھی انہیں اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ قاضی الحاجات قرار دیا جانے لگا۔ ان کے مزارات پر پابندی کے ساتھ حاضری حصول خیر و برکت کا ذریعہ قرار پائی۔ کرامات ولایت کی سب سے بڑی علامت کشف اور کرامات سمجھی جانے لگی۔ یہ ضروری نہیں کہ اولیاء سے کرامات سرزد ہوں اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ جو شخص ہر عادات پر قادر ہو وہ ولی ہو۔ جاہل عوام اپنی دنیاوی حاجات لے کر صوفیوں کے پاس آنے لگے اور صوفی بھی اپنا بندہ درب و دینار ہو گئے تھے۔ طریقہ تصوف۔ انسانی زندگی کا مقصد تلاش حق ہے اور حق روشنی اور تاریکی کے 70,000 پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ اس لیے حق کے جویا کے لیے ضروری ہے کہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے نہایت ریاضت و محنت سے کام لے، کیونکہ حق تک رسائی حاصل کرنے کے لیے 1000 ثبوت 7 منازل طے کرنے پڑتی ہیں۔ ان منزلوں کے نام صوفیہ نے یہ بتائے ہیں: عبودیت، عشق، ایثار، معرف، وجد، حقیقت۔ بس ان 7 منزلوں کے طے کرنے کے بعد طالب حق کی روح بروح ہو جاتی ہے۔ بعض صوفیہ نے 7 کی بجائے 4 ہی منزلیں بتائی ہیں: شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت۔ تصوف کے سلسلے۔ ذیل میں چند مشہور سلسلوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سلسلہ قادریہ۔ اس سلسلے کے بانی عبد القادر جیلانی ہیں۔ یہ لوگ درود شریف پر زور دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں اکثر اہل سنت والجماعت کی ہے۔ یہ لوگ سماع کے خلاف ہیں اور ذکر جلی اور ذکر خفی دونوں کو جائز سمجھتے ہیں۔ لباس میں سبز پگڑی باندھتے ہیں اور ان کے لباس کا کوئی نہ کوئی حصہ ہلکے بادامی رنگ کا ہوتا ہے۔ سلسلہ نقش بندیہ۔ اس کے بانی خواجہ باؤدین ہیں۔ اس سلسلے میں اہل ہند حضرت خواجہ باقی باللہ کے ذریعے متعارف ہوئے۔ یہ لوگ مراقبہ پر زور دیتے ہیں، سماع کے مخالف اور اذکار میں ذکر خفی ہی کو جائز قرار دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 250 سلسلہ چشتیہ۔ اس کے بانی خواجہ علودیناری ہیں، لیکن اس کی ترقی اور شہرت میں محی الدین چشتی نے بڑا کام کیا۔ انہی کی وجہ سے یہ سلسلہ ہندوستان میں مقبول عام ہوا ہے۔ اس سلسلے میں کلمہ شہادت پر زور دیا جاتا ہے، خصوصاً اللہ کے ورد کی بڑی تاکید ہے۔ اس سلسلے میں سنیوں کے علاوہ شیعوں کی بڑی تعداد ہے۔ یہ لوگ سماع کو جائز کہتے ہیں۔ سلسلہ سہروردیہ۔
اس کے بانی ابو نجیب سہروردی ہیں۔ اس سلسلہ میں سانس بند کر کے اللہ ہو کہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ لوگ سماج سے بے اتنائی برتتے ہیں، اس کی جگہ قرآن کی تلاوت پر زور دیتے ہیں، ذکر جلی اور ذکر خفی دونوں کو جائز کہتے ہیں۔ سوال: عمر بن عبدالعزیز سے لے کر شیخ احمد سرہندی تک تحریکات احیاء اسلام کا ایک مختصر جائزہ بیان کیجیے۔ جواب: مسلمان اسلام کی بتائی ہوئی راہ سے ہٹتے گئے، اجمی علوم کی ترویج سے اسلامی روح بالکل غائب ہوگی۔ سیاست نے مذہب سے دامن چھڑا لیا، اہل علم حضرات کا فلسفیانہ مشغافی ہی سے سروکار باقی رہ گیا۔ عوام نے بھی کتاب و سنت کو پشت ڈال دیا، پھر اسلام کے نام سے غیر اسلامی طریقوں پر اصرار خاص و عام کا وتیرہ بن گیا۔ ان حالات میں ایسے لوگ وقتاً فوقتاً پیدا ہوئے جنہوں نے مسلمانوں کو حقیقی اسلام کے اختیار کرنے کی دعوت دی اور بدعات سے بچانے کی انہیں تاکید کی۔ عمر بن عبدالعزیز کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا جس نے مسلمانوں میں ملوکیت کی بنیاد ڈالی تھی۔ انہوں نے تمول اور شان و شوکت کی آغوش میں آنکھیں کھولی لیکن ملوکیت کی جڑ کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب تک عوام کی رضامندی اور خواہش کا یقین نہ ہو گیا، انہوں نے محض اسی بنا پر خلیفہ بننے سے انکار کر دیا کہ سابق خلیفہ نے اس کو نامزد کیا تھا۔ کروفر کو بالکل خیر آباد کہہ دیا، شاہی خاندان کے اختیارات ختم کر دیے، ضبط شدہ بلکہ غصب کردہ جاگیریں ان کے مالکوں کو لوٹا دی، نام ناجائز اور غیر اسلامی ٹیکس ختم کر دیے، بیت المال ایک مرتبہ پھر عام مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیا گیا۔ انہوں نے فاسد عقائد کی اشاعت روک دی، لیکن یہ اصلاحات دیر پا ثابت نہ ہوئیں کیونکہ خود ان کے عزیزوں نے انہیں زہر دے کر ہلاک کر دیا اور اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ امام غزالی کا زمانہ بہت خلفشار کا زمانہ تھا۔ مسلمانوں میں تقلید جامد عام ہو گئی تھی، علماء فقی مناظروں میں مشغول تھے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کی تکفیر کی جاتی تھی۔ پھر یونانی فلسفہ نے شک و شبہات کے بے شمار دروازے کھول دیے تھے۔ صفحہ نمبر 251 اور علماء فلسفہ سے ناپید ہونے کے باعث اس کا تدارک نہ کر سکے۔ امام غزالی نے یونانی فلسفہ پر سخت تنقید کی اور ثابت کر دیا کہ اس کے فلسفہ کے متعلق عوام محض حسن ظن کا شکار ہیں، اور ساتھ ہی قائد اسلامی کی معقول تعبیریں بیان کر کے لوگوں پر بات واضح کر دی کہ اسلام عقل کے خلاف نہیں، آپ نے تقلید جامد کی شدید مخالفت کی اور اجتہاد کی روح پھونک دی۔ سیاسی میدان میں آپ نے کم کارنامے انجام نہیں دیے، اپنے زمانے کی حکومت پر کڑی تنقید کی، اسے غیر اسلامی اور ظالمانہ قرار دیا، خاص طرز کی حکومت کی خصوصیات بیان کریں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ: جب تک بغداد میں عباسی حکومت برقرار رہی، مسلمانوں میں اس کی حیثیت ایک مرکز کی تھی، لیکن عباسیوں کا ٹمٹماتا ہوا چراغ 1257 میں ہلاکو خان کے ہاتھوں گل ہوا، اس مرکز کا خاتمہ ہو گیا جس کے اثرات بہت دور رست ثابت ہوئے، جس کی لپیٹ میں مذاہب و عقائد بھی آ گئے، توہمات اور بدعات کا دورہ ہو گیا، پیر پرستی اور قبر پرستی ہی عین اسلام قرار دیا گیا، جہاد کا جذبہ بھی سر پڑ گیا۔ ان تمام خرابیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ابن تیمیہ شمشیر برہنہ لے کر میدان میں اتر آئے۔ انہوں نے بدعت اور مشرکانہ رسوم اور اعتقادی اور اخلاقی گمراہیوں کے خلاف جہاد کیا، تقلید جامد کے خلاف صف آراء ہو گئے اور خود قرون اولیٰ کے مجتہدوں کی طرح باقاعدہ اجتہاد بھی کیا، ریاکار صوفیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور عوام کے سامنے ان کی پول کھولی، یونانی فلسفہ پر زیادہ سختی کے ساتھ تنقید کی، مسلمانوں میں روح جہاد جو مردہ ہو چکی تھی اس کے احیاء کے لیے بے دریغ میدان کا کارزار میں کود پڑے۔ سید محمد جنپوری 847 ہجری سرزمین ہند کے سب سے قابل ذکر مسلح تھے جنہوں نے اس برزخی میں توہمات اور بدعات کے خلاف آواز بلند کی، لوگوں کو ہندوانہ رسم ترک کر کے اسوائے صحابہ کو اپنانے کی تعلیم دی۔ مسلمانوں نے ہندو پاک کو حقیقی اسلام کی واقفیت آپ ہی کے ذریعے ہوئی، ورنہ قبول اسلام کے باوجود ان میں ہر قسم کی مشرکانہ رسوم کا عام رواج تھا۔ سید صاحب کے بے شمار پیرو تھے، اس لیے ارباب حکومت کو خدشہ لاحق ہوا اور انہیں جلاوطن کر دیا گیا۔ بقیہ عمر مختلف اسلامی ممالک میں گزاری، جس ملک میں جاتے حصول تعلیم کے لیے خلائق کا زبردست ہجوم ان کے ارد گرد جمع ہو جاتا اور پھر انہیں اپنے ملک سے نکال دیتی۔ شیخ احمد سرہندی 972 972 ہجری تا 1034 1034 ہجری سرزمین ہند کا باطل جلیل جس نے ہندی مسلمانوں کو مشرکانہ عقائد و اعمال سے پاک کیا وہ شیخ احمد تھے۔ یہ شیخ ہی کارنامہ ہے کہ آج پاک و ہند کے مسلمانوں میں دنیا کے تمام مسلمانوں سے زیادہ تقویٰ اور خوف پایا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 252 اکبر اعظم نے ہندوؤں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے مغلوں کی حکومت مستحکم کرنے کے لیے ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ بلند کیا۔ ہندو اور مسلمانوں میں شادی کا عام رواج ہو گیا، پھر بھی دونوں کے اختلاط میں ان کے مذاہب حائل تھے۔ اس رکاوٹ کو دور کرنے کی غرض سے اکبر نے ایک متحد مذہب کی داغ بیل ڈالی جو دین الہی کے نام سے مشہور ہوا۔ دین الہی میں ختنہ اور قربانی ممنوع قرار پائی، سود اور شراب کو جائز قرار دیا گیا، شیخ صاحب کو قید کر لیا گیا، قید خانے میں بھی رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رہا، خطا کے تمام قیدی آپ کے مرید ہو گئے۔ اس چیز نے بادشاہ کو بھی متاثر کیا،
کہ آپ کو رہا کر دیا گیا۔ شہزادہ خرم ان کے مرید بن گئے، جس کے بعد کفر طغیان کی گھٹائیں چھٹ گئیں اور تمام مشرکانہ رسوم کا کلا کما ہو گیا۔ شیخ صاحب کا ہی طفیل تھا کہ مغل شہنشاہوں میں اورنگزیب عالمگیر جیسا متقی اور پرہیزگار بادشاہ ہوا، جس نے اسلامی نظام حیات کو نئی زندگی بخشی اور اجتہاد کے لیے علماء کا بورڈ قائم کیا۔ شیخ صاحب نے تصوف کو رہبانہ اور فلسفیانہ گمراہیوں سے پاک و صاف کیا۔ سوال: شاہ ولی اللہ سے لے کر اقبال تک تحریک احیاء اسلام کا مختصر جائزہ پیش کریں۔ جواب: شاہ ولی اللہ 1114 1114 ہجری تا 1196 1196 ہجری سرزمین ہند کے مایہ ناز فرزند شاہ ولی اللہ تھے۔ مغلوں کی طوائف الملوکی کے باعث نظام حکومت درم برم ہو گیا تھا۔ اسلامی معاشرہ عقائد پر بھی اس کے ساتھ مرتب ہوئے۔ ایک طرف اہل تشیع کو پورے ملک میں بالادستی حاصل ہوگی تھی اور دوسری طرف علماء سو نے عوام کو جاہل رکھ کر مذہبی اجارہ داری حاصل کر لی تھی۔ شاہ صاحب نے ان دونوں قوتوں کے خلاف جہاد کیا، قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا تاکہ عوام اس احکام ربانی سے براہ راست مستفید ہو سکے اور علماء کے دست نگر نہ رہیں، جن کا مفاد ہی اس میں تھا کہ عوام مذہبی امور سے جائے رہیں۔ آپ نے ہندوانہ رسوم کے خلاف آواز اٹھائی، ملوکیت پر شدید نکتہ چینی کی۔ آپ نے اجتہاد کے اصول و قوانین بیان کیے، فقہ کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اعتدال کی راہ تلاش کی۔ لوگ ان باتوں کی وجہ سے آپ کے شدید خلاف ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کے دونوں ہاتھ اتراوے دیے گئے۔ آپ کے صاحبزادہ عبدالقادر اور رفیع الدین نے آپ کے کام کو جاری رکھا، وہ لوگ بھی مخالفین کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے۔ محمد بن عبد الوہاب 1115 1115 ہجری تا 1206 1206 ہجری 12ویں صدی ہجری میں مسلمان بدترین بدعتوں کا شکار ہو گئے تھے۔ عرب کی زمین میں ایک مسئلہ پیدا ہوا جس نے توہم پرستی اور بت پرستی پر کاری ضرب لگائی۔ صفحہ نمبر 253 اور اللہ کے ماں سوا جو چیزیں مرجع خلائق بن گئی تھیں ان سب کا خاتمہ کر دیا۔ حقیقت تو یہ کہ محمد بن عبد الوہاب کی اس تحریک سے اسلام کی نشریات ثانیہ عمل میں آئی۔ اگر اس میں تشدد کی آمیزش نہ ہوتی تو یقیناً یہ تحریک مقبول خاص و عام بن گئی ہوتی اور قرآن کے تمام مسلمان آیت کتب و سنت کے پابند ہوتے۔ سید احمد بریلوی 1201 ہجری 1201 تا 1246 1246 ہجری انہوں نے عوام کے ذہن اخلاق اور معاملات کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، جس سے صحابہ کرام کے دور کی یاد تازہ ہو گئی اور اسلامی معاشرے کو بدعت سے پاک کرنے کی کوشش کی۔ ہندوانہ رسومات مسلمانوں میں عام ہو گئی تھیں۔ وہ بیواؤں کے حق کے نکاح کو ہندوؤں کی طرح معیوب سمجھنے لگے تھے اور ختنہ کرانے سے بھی پرہیز کرتے۔ آپ نے ان دونوں خرابیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، پھر غیر اسلامی حکومت کے خلاف جہاد کیا، اسی جہاد میں جہاں بحق ہو گئے۔ ہندی مسلمانوں کی بیداری اور ہندوستان میں اسلام کی نشریات ثانیہ حقیقت میں سید احمد بریلوی اور ان کے ساتھی شاہ اسماعیل شہیر ہی کے رہین منت ہے۔ اگر یہ بزرگ نہ ہوتے تو اس برصغیر میں شاید ہی کوئی اسلام کا نام لیوا باقی رہتا، کیونکہ ایک طرف انگریزوں کی اسلامی دشمنی زوروں پر تھی، دوسری طرف سکھوں نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ سید جمال الدین افغانی 1254 1254 تا 1314 1314 ہجری 13ویں صدی ہجری میں مغربی ممالک پر مسلمانوں نے حکومت ملکوں پر قبضہ کر لیا۔ اکثر اسلامی ممالک ان کے زیر نگیں آ چکے تھے اور باقی ماندہ پر ان کا سیاسی اور معاشی تسلط تھا، حتیٰ کہ عثمانی خلفاء بالکل ان کے رحم و کرم پر تھے۔ ان کی مرضی کے خلاف اپنی حدود و مملکت میں بھی کوئی قدم اٹھانا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ افغانی نے اتحاد المسلمین تحریک چلائی۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کے اتحاد کی راہ میں سب سے بڑا روڈ مسلمان سلاطین ہے، جو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر مسلمانوں کو متحد نہیں ہونے دیتے، بلکہ دعوت اور نفرت کی آگ بھڑکاتے رہتے ہیں تاکہ ان کی گرفت مضبوط تر ہوتی رہے۔ افغانی نے تمام اسلامی اور اکثر غیر مسلم ممالک کا دورہ کیا، اپنی تحریر و تقریر کے ذریعے عوام ملوکیت کے خطرات کی روح پھونکی اور اسلامی جمہوریت کے بڑے علمدار تھے۔ انہوں نے اس بات کو بھی محسوس کیا کہ مسلمانوں کے نئے علوم سیکھنے کی ترغیب دی جائے۔ سلاطین اور علماء نے ان کے خلاف ایک متحد محاذ بنایا، انہیں کئی ملکوں سے نکالا گیا، لیکن وہ آخری وقت تک اپنے کام میں لگے رہے۔ مہدی سوڈانی نے ان کی زندگی میں ہی انگریزوں کے خلاف جہاد کیا۔ ان کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ترکی، ایران اور افغانستان تینوں ممالک اس امر کے دعویدار ہیں کہ افغان ان کے باشندے ہیں۔ صفحہ نمبر 254 جاری علی گڑھ تحریک۔ اس تحریک کے بانی سر سید احمد خان ہیں۔ آپ اس عہد کی پیداوار ہیں جب ہر طرف مسلمانوں پر ادبار کے بادل چھائے تھے اور اسلام پر ایک مذہب ناپاک حملے کر رہا تھا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی سیاسی اور مذہبی حالت نہایت خراب ہو چکی تھی۔ سر سید نے ہندی مسلمانوں کی اس ابتری دیکھ کر یہ ارادہ کر لیا کہ وہ مصر جا کر آباد ہو جائیں، لیکن ان کی حساس طبیعت نے اپنے ہندوستانی بھائیوں کو اس ابتر حالت میں چھوڑ کر جانے کو پسند نہ کیا اور مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونکنے کے لیے میدان عمل میں آ گئے۔
سر سید نے سوچا کہ مسلمانوں کو زیور تعلیم سے راستہ کیا جائے. جب مسلمان علم حاصل کر لیں گے تو اس ابتر حالت سے خود بخود نکل آئیں گے. اس دور میں ضروری تھا کہ مسلمان انگریزی پڑھے تاکہ وہ بھی سرکاری ملازمتوں میں جا سکے. سر سید احمد خان کو یقین تھا کہ اگر مسلمانوں نے اس امر کی طرف توجہ نہ کی تو انگریزوں کے علاوہ ہندو کے بھی غلام بن کر رہ جائیں گے. اس دور کی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر علی گڑھ مدرسہ کی بنیاد رکھی اور پھر مدرسہ ترقی کر کے مسلم یونیورسٹی بن گیا. شروع میں سر سید احمد پر علماء کی طرف سے سخت حملے ہوئے، لیکن آپ جس ارادے کو لے کر اٹھے تھے اسے پائے تکمیل تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے. آخرکار آپ اپنے ارادے میں کامیاب ہوئے اور ہندوستان کے گوشے گوشے سے مسلمان اس یونیورسٹی میں آنا شروع ہو گئے. سر سید نے اس عظیم کام کے ساتھ ساتھ علمی کام بھی جاری رکھا. انہوں نے غیر مذاہب کے اعتراضات کے جوابات بھی دیے. آپ نے کتاب خطبات احمدیہ لکھی. آپ نے ولیم میور کی کتاب حیات محمد کے جواب میں لکھی تھی. اس کے علاوہ آپ نے کئی رسالے جاری کیے. آپ نے تقریباً نصف قرآن کی تفسیر لکھی. اس تفسیر میں انہوں نے تمام کائنات اور وحی میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی. علامہ اقبال کسی مذہبی تحریک کے بانی تو نہیں تھے، لیکن ان کی ذات بجائے خود ایک تحریک ہے جس نے احیاء اسلام اور مسلمانوں کی بیداری کے لیے انتہائی قیمتی لٹریچر پیدا کیا. صفحہ نمبر 255. آپ 1873 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. آپ نے مشن ہائی اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا، پھر اسکاٹ مشن کالج سیالکوٹ میں داخل ہوئے. گورنمنٹ کالج لاہور میں بی اے کیا. فلسفی میں ایم اے کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے گئے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. پھر ایک عزم لے کر وطن واپس لوٹے تو اپنے مسلمان بھائیوں کو ان کی غفلت کی زندگی سے بیدار کریں گے. اقبال نے دیکھا تھا کہ مسلمانوں نے قرآن مجید کی تعلیم سے روگردانی کی ہے. اقبال نے مسلمانوں کو قرآن مجید کی طرف بلایا. مسلمان قوم غفلت کی نیند سوئی ہوئی تھی. علامہ اقبال نے ان کو یہ پیغام سنایا کہ کامیابی کا راز صرف عمل میں ہے. اقبال نے مسلمانوں کو خودی کا سبق دیا. ان کے نزدیک خودی پاکیزہ اخلاق کا نام ہے. یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی پاکیزہ قوم اخلاق کے زیور سے آراستہ ہوتی ہے تو ترقی کے راستے پر چل پڑتی ہے. سوال: اسلام کو عصر حاضر میں جن مسائل کا سامنا ہے ان کا جائزہ لیجیے. جواب: عصر حاضر میں اسلام بے شمار مشکلات میں گھرا ہوا ہے. اس کے خلاف دنیا کے دو دھڑے یعنی مغربی عیسائیت اور مشرقی اشتراکیت ہر وقت سازشوں میں مصروف ہیں. اسلام کے مقابلے میں یہودیت اور عیسائیت جن کا جنم کا بیر تھا متحد ہو چکی ہیں. ہندوازم نے پھر ایک مرتبہ پھر ہندوستان میں اقتدار حاصل کر لیا ہے. وہ اسلام کے خلاف ہر قسم کے السلے سے لیس ہو کر اسے ضد پہنچانے بلکہ اپنی مظلومہ سرزمین سے اس کو ہٹانے پر تل گیا ہے. مسلمانوں کے بہت سے علاقے افریقہ میں مغربی عیسائیوں کی سازشوں سے عیسائی اقلیت کے ہاتھوں میں آ چکے ہیں. اسپین سے مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹایا جا چکا ہے. مسلمان سلطنت تنزل اور زوال کا شکار ہیں. معاشی طور پر مسلمان ہر ملک میں پسماندہ ہیں. عربوں نے اسرائیل سے بار بار شکست کھانے کے بعد بھی ہوش نہیں سنبھالا. وہ فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہا ہے. 2 دن کے حملے میں 8000 مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن مسلمانوں میں کوئی جنبش نہیں آئی. روس افغانستان کی مسلم سلطنت پر قبضہ جما چکا ہے. مسلمانوں میں روح اجتہاد مردہ ہو چکا ہے. فکر و نظر زنگ آلود ہو چکے ہیں. ہمارے علماء تعطل وجود کا شکار ہو گئے ہیں. ساری طاقت فروعی اختلافات کو ہوا دینے اور فرقہ بندیوں پر صرف ہو رہی ہے. صفحہ نمبر 256. ہماری مشائخ جاہل اور رجت پسند ہے، کتاب و سنت سے بہبہرہ ہیں. شکم پروری اور حکام رسی ان کا منتہی مقصود ہے. فرقہ پرستی کی بیماری نے ہمیں نیند جام کر دیا ہے. ایک فرقے کے لوگ دوسرے فرقے کی مسجد میں نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے. وعظوں کے ہر وعظ اور خطبہ کے ہر خطبے میں ملت کی بیماریوں کا علاج نہیں بلکہ ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کی پیشکش کی جاتی ہے. اس صورت سے مغربی تعلیم سے مزین دل و دماغ جو پہلے اسلام سے بیگانہ ہے اسلام سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں. اب ہماری آبادی کا 1-2% حصہ بھی نمازی نہیں رہا. اللہ کے کچھ بندے صحیح لانوں پر کام کرتے ہیں تو عوام خواص انہیں تہذیب کا نشانہ بناتے ہیں اور عجیب و غریب فتووں اور القابات سے ان کی تواضع کرتے ہیں. جدید تعلیم یافتہ طبقہ جس کے ہاتھوں میں ملک کی باغ دوڑ ہے، اس میں بمشکل ہی ایسے افراد مل سکیں گے جو اسلام کے بارے میں مخلص ہوں، ورنہ بعض تو ملحد سوشلسٹ یا لادین ہیں، بعض غیر جانبدار ہیں اور کچھ لوگ بیرونی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں. تعلیمی اداروں میں ملحدوں سے سوشلسٹوں اور غیر ممالک کے جاسوسوں کے متعلق اعلانات اور بیانات ذمہ دار لوگوں کی طرف سے اکثر اخبارات میں چھپتے ہیں.
بعض فرقے ذرائع ابلاغ پر قبضہ کرنے پر تلے ہیں اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس کا نتیجہ انتشار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ یہ لوگ سازشوں کے ذریعے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں اور ملت کا کام کرنے کے بجائے اپنے خاص طبقے یا فرقے کا کام کرتے